ترک صدر رجب طیب اردگان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان آمد پر ترک صدر کا پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردگان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر، وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی قوم کی طرف سے ترک صدر کے لیے خیر مقدمی پیغام۔ آئی ایم ایف نے بجلی قیمتیں کم کرنے کا پلان مانگ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا، ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تیار ہیں، آپ پلان لے کر آئیں، غور کریں گے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں بولے، ایم ڈی آئی ایم ایف سے مفید ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، سعودی عرب پاکستان کا بہترین برادر ملک ہے، سعودی خود مختاری اور جغرافیائی آزادی پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کہا، گورنمنٹ سبمٹ میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ غزہ میں جو ہوا اس سے بدترین مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان معاشی بحالی کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے، آئی ایم ایف کا اعتراف۔ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹلیانا جارجیا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے دبئی میں گفتگو۔ آئی ایم ایف پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ کہا، طویل مدتی معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، ایم ڈی آئی ایم ایف نے پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ حکومت کی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوشائند۔ آئی ایم ایف نے بھی معاشی بحالی اور ترقی کا اعتراف کر لیا۔ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ نون لیگی قائد نواز شریف کی اراکین اسمبلی سے گفتگو، کہا، معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں۔ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ نون لیگ نے پھر ثابت کیا، ہم ہی ملک کی خدمت اور عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہیں۔ عوام کی زندگی میں بہتری آنا ہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ناکام رہے گی۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء سے ملاقات میں گفتگو، کہا، فتنۃ الخوارج کو کبھی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ یہ فتنہ خوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے آئین کا آغاز بھی حاکمیت صرف اللہ کی ہے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آئینی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکال لیا گیا۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا۔ شیر افضل مروت کے ایشو کاز کے جواب اور اقدامات کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے جاری کیا۔ ہمیں جو پیسے ملے ہیں، فائنینشیل ہیلپ ملی ہے، جو بریدنگ سپیس ملی ہے، وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہماری مجبوری ہیں، کوئی مرضی نہیں ہے، مجبوری ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہی ہمیں پیسے ملے، سانس لینے کا موقع بھی ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں نور عالم خان کو جواب۔ وزیر دفاع نے کہا، آئی ایم ایف وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات میں جوڈیشری اور آئی ایم ایف کی مرضی شامل ہوگی۔ آئی ایم ایف مالیاتی نظم و ضبط چاہتا ہے، عدلیہ اس معاملے میں حکومت کی مددگار ہو سکتی ہے۔ ملاقات کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان نے آئی ایم ایف وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات پر سوال اٹھائے۔
یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے ان کو ہمارے عدل انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہیں. IMF وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. لگتا ہے IMF کو ہماری نظام انصاف پر تحفظات ہیں. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو. کہا حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، مجھے اس پر تحفظات ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کٹ پتلی تھے، ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، انہیں چلے جانا چاہیے تاکہ نئے لوگ آئیں. IMF کے وقت کا ہے، وہ چیف جسٹس سے ملا. چیف جسٹس صاحبان سے اکثر ایسے میٹنگز ہوتی رہتی ہے. سو نتھنگ رانگ. ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلیں گے، تحریک چلائیں. IMF اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے لیے رابطے کر رہی ہیں. ہماری تحریک عدلیہ کی آزادی اور ایوان کو مضبوط بنانے کے لیے ہے. مذاکرات ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے، ملک کے بڑے سنجیدہ مسائل کے حل کی کوشش کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی نے کہا بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، جلد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. بانی PTI کے خط میں ان کی رائے اور تجاویز ہیں. PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں. حلفاً کہتا ہوں 9 مئی مقدمات میں بے قصور ہوں. نون لیگ کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد سینئر پیونی جج قائم مقام چیف جسٹس تعینات کر دیے گئے. جو 26 امینڈمنٹ آئی ہے وہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج جب ٹرانسفر کریں گے آپ اس کی، تو اس کی سینیورٹی وہی ہوگی جو اس کی پرانی کورٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے اس کورٹ کا اوتھ لیں گے. 26ویں ترمیم میں لکھا ہے جج ٹرانسفر کریں گے تو سینیورٹی برقرار رہے گی. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جج جس کورٹ میں جائیں گے اسی کا حلف لیں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا پروگرام خبر میں اظہار خیال. کہا جج جب حلف اٹھاتا ہے تو اسی وقت سے سینیورٹی شروع ہو جاتی ہے. جج اگر ٹرانسفر بھی ہو جائیں تو سینیورٹی حلف کے مطابق ہوتی ہے. آئین کے مطابق ہائی کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا ہی حلف اٹھاتا ہے. مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور خیبر پختونخوا کے وزیراعلی کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں. ان کی تقریر اریمین گنڈاپور پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان. کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں اس لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا جواب. کہا علی امین گنڈاپور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا ریکارڈ موجود ہے. علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے ہیں. خیبر پختونخوا کا خزانہ جعلی منصوبوں اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے. کراچی میں بنس روڈ بند گلی کے رہائشی بجلی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج. علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے لگائے. علاقے میں 12 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجرند کر دی. مظاہرین کی دہائی. وزیراعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات. مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر تبادلہ خیال. وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے IAEA اقدامات کو سراہا. پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. کہا پاکستان نے بطور رکن IAEA شراکت داری کو برقرار رکھا. IAEA نے سماجی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے.
اس وقت کباڑ ہے اس کو آپ بکوائیں اور اس سے جتنے ارب روپے وصول ہوں گے ان امپلائیز کو مکمل پینشن بینیفٹس کے ساتھ پے آف کر کے یو گیٹ ریڈ آف دوز امپلائیز. ہم اس 7 ارب کا بوجھ یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز یا گولڈن ہینڈ شیک یا VSS کے ذریعے پورا انشاءاللہ کریں گے. بند بجلی پلانٹس کے ملازمین کے 7 ارب سالانہ تنخواہ بوجھ ہے. 1300 سے زائد ملازمین ہیں. مشینری کباڑ بن گئی جسے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پہلے پلانٹس بکنے کے بعد ان ملازمین کو مکمل پینشن دینے پر ڈسکورس میں جانے کا آپشن دینے کا فیصلہ ہوا. ملازمین کے حقوق ختم نہیں کریں گے لیکن مفت میں 7 ارب روپے نہیں دے سکتے. کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی. 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری. رمضان سے پہلے کروڑوں روپے مالیت کی چینی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی. کراچی کے علاقے کرنگی میں فلار مل پر چھاپا. 20,000 کے قریب چینی کی بوریاں برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملز کا ہے. بوریوں پر FBR کا جعلی سٹیکر بھی لگا ہے. رونڈا کے اعلیٰ سطح دفاعی وقت کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سے رونڈا کے ایئر چیف کی ملاقات. معزز مہمان کو پاک فضائیہ کے دستے کا گارڈ آف آنر. ایئر چیف کی پاک فضائیہ کے آپریشنل امور اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر بریفنگ. رونڈا کی فضائیہ کو آپریشنل ٹریننگ اور اپ گریڈیشن میں مدد کے لیے تعاون کا اعادہ. لیفٹیننٹ جنرل جین جیکسن کی فضائیہ کے پیشہ ورانہ تربیت کے معیار ملٹی ڈومین صلاحیتوں کی تعریف. کہا پاک فضائیہ جدت پسندی کے لیے دیگر افواج کے لیے عملی مثال ہے. ستر سے زائد لوگ کراچی کے ڈمپر تلے کچل دیے گئے ہیں. جتنی تیزی آپ نے گرفتاری میں دکھائی ہے اتنی ہی تیزی ان قاتل ڈمپروں کے ڈرائیورز اور مالکان کو پکڑنے کے لیے بھی دکھانی چاہیے. 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زائد لوگ کچل دیے گئے. جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیورز کو بھی پکڑا جائے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے وزیر بلدیات سعید غنی تنقید کے بجائے قاتل پکڑنے میں کردار ادا کریں. MKM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی لاوارث ہے. سندھ حکومت کو خدا کا خوف نہیں. بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کا کہنا ہے شہر کو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اسلام آباد میں 3 انڈر پاسز 72 روز میں مکمل ہو گئے. کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ میں مکمل ہونا تھا. آج کراچی والوں کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے. کراچی میں جو بھی آئندہ روڈ کی بلاکنگ کرے گا کے خلاف فوراً ہم FIR کاٹیں گے. وارن کر رہا ہوں ڈمپر ایسوسی ایشن یا جو بھی ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہیں آئندہ ان کے خلاف میں FIR کریں. کراچی میں سڑک بلاک کرنے پر FIR درج کی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ کا اعلان. کہا تمام ایسوسی ایشن کو وارننگ دیتا ہوں شہر کی سڑک بلاک نہ کریں. تمام کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑیوں کو ٹیگنگ کی جائے گی. ہیڈ کانسٹیبل کو چلان کاٹنے کے اختیارات دیں گے. سپریم کورٹ کے سابق جج شیخ عظمت سعید انتقال کر گئے. محروم گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاناما لیکس کیس سننے والے بینچ کا حصہ بھی رہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول رکھے. امن و امان کے اجلاس کی صدارت کی. محسن نقوی نے صوبے میں امن و امان سے متعلق رینجرز کے کردار کو سراہا. محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. حیدرآباد اسٹیڈیم اپ گریڈ کر کے انٹرنیشنل میچز منعقد کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی. مراد علی شاہ نے کہا نیاز اسٹیڈیم کی بحالی بہت ضروری ہے. صوبے کے نوجوانوں کو کرکٹ میں آگے لایا جائے. محسن نقوی نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا جائے گا. وزیر داخلہ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے بھی ملنے گئے. وزیر داخلہ نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا. یقین کرنا مشکل تھا. عارف بھائی سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ اس فیسلٹی کو آ کے دیکھیں. جب یہاں آ کے دیکھا ہے تو یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. PCB اور
عارف بھائی کے ساتھ مل کے یہاں کا جو جم خانہ کا گراؤنڈ ہے اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ اٹھائیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کراچی میں نیا ناظم آباد اسٹیڈیم کے دورہ اکیڈمی کے بچوں سے ملاقات کی. اسٹیڈیم میں دستیاب سہولتوں کا بھی جائزہ لیا. کہا نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ اور سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں گے. کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کی تقریب کے لیے پلان بنا رکھا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ہیلی کاپٹر میں نیا ناظم آباد کے اسٹیڈیم آئے. کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا. مراد علی شاہ نے کرکٹ اکیڈمی میں بچوں کے ساتھ نیٹ پریکٹس میں بھی حصہ لیا. عرب ملکوں نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا. سعودی عرب، عرب لیگ، اردن، مصر، شام اور دیگر ممالک برہم. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی. اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دو ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا. مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا. شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے کہا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا سنگین جرم ہوگا. غزہ پر پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے. اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سرحد پر ٹینک اور فوجی گاڑیاں پہنچا دی. اسرائیل کے وزیراعظم نتنیاہو نے یرغمالیوں کے ہفتے تک رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے اور فوج کو دوبارہ لڑائی کے لیے تیار رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں. حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے شیڈول کے مطابق ہفتے کو یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا.